فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خدائی دا مان نبوت دے دل دا چین حسین، خدائی دا مان نبوت دے دل دا چین حسین، علی دا چندر تے زہرا دا نور عین حسین، ذرا زمانے کو کربل دی رمز سمجھن لیو، ذرا زمانے کو کربل دی رمز سمجھن لیو، زمانہ آپ کریندہ راسی حسین حسین۔ اللہ کے قریبی لوگوں کا ذکر بھی عین اللہ ہی کا ذکر ہے۔ قرآن اللہ کا ذکر ہے نا، قرآن میں اللہ نے اپنے پیاروں کا ذکر کیا ہے، اپنے نبیوں کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، یہ تمام انبیاء کا ذکر قرآن میں موجود ہے نا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے پیاروں کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہے۔ وَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن ذکر خدا ہے، لیکن قرآن میں فرعون کا بھی ذکر ہے۔ فرعون کا ہے کہ نہیں؟ تو قرآن میں ابلیس لعین کا بھی ذکر ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کا ذکر کرنا بھی اللہ ہی کا ذکر ہے۔ تو قرآن نے ہمیں بتایا، ہمیں شناخت دی، ہمیں پہچان دی۔ قرآن کوڈ آف لائف ہے، قرآن ایمان کی علامت ہے، قرآن جسے دیکھنا عبادت ہے، جسے پڑھنا عبادت ہے، جسے سمجھنا عبادت ہے۔ تو اپنے سینوں کو قرآن سے منور کریں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، چونکہ قرآن کی یاری دوستی ایسی یاری ہے جو قبر میں بھی کام آئے گی، جو حشر میں بھی کام آئے گی۔ تو اس لیے قرآن شفا بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن مغفرت بھی ہے، قرآن جنت بھی ہے، قرآن رب و رسول کا راستہ بھی ہے، قرآن جنت کا مرکز بھی ہے۔ یہ اسی لیے فرمایا نا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے، قرآن پڑھاتا بھی ہے، قرآن سیکھتا بھی ہے، قرآن سکھاتا بھی ہے، قرآن کی تلاوت خود بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ بھائی قرآن پڑھو، اور جس کے ہر ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہوں، اتنا ثواب ملتا ہو، تو پھر اس کی عظمت اور اس کا مقام کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ تو قرآن ہی فرما رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ ہم نے اے محبوب تیرے اہل بیت کو اس طرح پاک کر دیا ہے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کا آغاز انما سے کیا ہے۔ انما ہے کلمہ حصر، جہاں عربی میں بات رک جاتی ہے اس کو کہتے ہیں حصر۔ آپ دائرہ کھینچیں گے، ایسا دائرہ جس کے نہ کوئی اندر آ سکے نہ کوئی باہر جا سکے، اس کو کہتے ہیں حصار۔ حصر سے حصار نکلا ہے، تو یہ کلمہ حصر ہے۔ اور حصار ہوتا کیا ہے؟ جب بندہ کوئی چلہ کرتا ہے نا، کہ کوئی وظیفہ کوئی 40 دن کا چلہ کاٹتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اپنے ارد گرد ایک دائرہ کھینچ دیتا ہے، حصار۔ آیت الکرسی بھی حصار ہے، اور درود تاج بھی حصار ہے، اور آیت کریمہ بھی، یہ مختلف حصار ہیں جو بندے کو رحمان کے دائرے میں لاتے ہیں اور شیطان سے یہ بندے کو بچاتے ہیں، یہ حصار ہیں۔
تو وہ بندہ کیوں پڑھتا ہے آثار اور اپنے ارد گرد کیوں دائرہ کھینچتا ہے؟ تاکہ باہر کی شیاطین مخلوقات اسے تکلیف نہ دے سکیں۔ اور جب کسی بچی یا بچے میں جن آ جائے اور جن نکالنے والے لوگ جب اس پہ پڑھائی کرتے ہیں تو پہلے اپنے اوپر حسار ایک دائرہ کھینچ لیتے ہیں، آیت کریمہ کا دائرہ، درود تاج کا دائرہ، آیت الکرسی کا دائرہ، تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ اسے تکلیف نہ دے سکے۔ اور بعض اوقات اس کے گرد دائرہ کھینچ لیتے ہیں تاکہ وہ باہر نکل کے اس نکالنے والے کو تکلیف۔ تو یہ ہے انما۔ اللہ کریم نے اہل بیت رسول کے گرد رحمت کا دائرہ کھینچا، انما کہہ کے رحمت کا دائرہ کھینچ کے فرمایا کہ اے اہل بیت رسول، اے میرے محبوب کی آل، اے میرے محبوب کی اولاد، اے میرے محبوب کے گھر والوں، تمہیں میں نے اتنا پاک پیدا کیا ہے اور اپنی رحمت کے دائرے کے اندر تمہیں رکھا ہے کہ کوئی پلیتی تم تک آ نہیں سکتی اور تم پلیتی کے قریب جا نہیں سکتے۔ انما یہ اثار ہے کہ کوئی نجاست، کوئی پلیتی، کوئی اس طرح کی چیز نہ تمہارے نزدیک آ سکتی ہے اور نہ تم پلیتے کے قریب۔ تو اہل بیت کی نشانی کیا ہوئی؟ رب نے کیا فرمایا کہ اہل بیت پلیتوں کے قریب نہیں جاتے، پلیتی کے قریب نہیں جاتے، اور نہ ہی پلیتی ان کے قریب آ سکتی ہے۔ یہ اہل بیت رسول کی انما یرید اللہ، یرید ارادہ سے اللہ نے ارادہ کر لیا، اللہ نے ارادہ کر لیا کہ اہل بیت رسول تمہیں پاک کر دے۔ اللہ نے، اب تیرا میرا ارادہ اور اللہ کے ارادہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تیرا میرا کوئی چیز، کسی کام کرنے کا ہم ارادہ کرتے ہیں، بعض اوقات کرتے ہیں، بعض اوقات نہیں کرتے، بعض اوقات بالکل ہی ارادہ ترک کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ پر اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ سورہ یاسین اٹھائیں، پارہ 23، اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو ہم پھر کہتے ہیں ہو جا، ہو جاتی ہے۔ سورہ نحل اٹھائیں، آیت نمبر 48 اٹھائیں، اس میں بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ انما تقولو، کہ جب ہم اراد شیئا، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اسی مفہوم کی آیت یہ سورہ نمل میں بھی، سورہ نحل میں پارہ 14 میں بھی موجود ہے۔ تو اللہ کا ارادہ اور ہمارا ارادہ، اللہ جب ارادہ کرتا ہے تو ہو جاتی۔ تو اللہ، بعض لوگ کہتے ہیں جناب کہ اللہ نے ارادہ کیا ہوگا جب حضور پیدا ہوئے ہوں گے، جب حضور زمین پہ آئے ہوں گے، جب حضور کی نسل پاک بڑی ہوگی، جب حضور کے گھر والے گھروں میں آئے ہوں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ ازل سے ارادہ کر چکا، کیونکہ اللہ کی صفات ہے ازلی و ابدی، ہمیشہ کے لیے۔ ہاں، ظہور اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے، مقام ظہور رب کی مرضی، رب کی منشا کے مطابق ہوتا ہے، لیکن ارادہ ایک بار ہی کرتا ہے۔ تو اللہ نے جب دنیا بنانے کا ارادہ کر لیا، بنائی کب؟ اس میں سب کچھ آ گیا۔ تو اسی طرح انما یرید اللہ، جب اللہ نے اہل بیت رسول کو پاک کرنے کا ارادہ کر لیا تھا تو پھر وہ پاک ہو گئی، وہ پھر پیدا ہونے کی محتاج نہیں، خلق ہونے کی محتاج نہیں۔ اللہ پہلے ہی سے اپنی تقدیر میں لکھ چکا تھا اے محبوب تیری آل پاک ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اب رجس ناپاکی ہے، پلیتی ہے، رجس ناپاکی، پلیتی، گندگی، غلاظت۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات، 14 مقامات پہ رجس کا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب، جوا، بت اور پانسے یہ رجس ہیں، یہ رجس ہیں، شیطانی اعمال۔
اور پھر سورہ مائدہ میں فرمایا، سورہ مائدہ میں کیا فرمایا کہ تمہارا حرام جانور میتتا و دمم مسفوعا و لحم الخنزیر نجس، کہ مردار، بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت یہ نجس ہے۔ 7 ہو گئے۔ پھر اللہ فرماتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک نجاست سے بھرے۔ پھر اللہ نے اپنے عذاب کو نجس کہا ہے، اللہ نے بے ایمانوں کو نجس کہا ہے، اللہ نے منافقین کو نجس کہا ہے۔ تو یہ ساری غلاظتیں، یہ نجاستیں ہیں جس سے رب نے اپنی محبوب کی آل کو پاک کر دیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت، گھر والے، عربی میں گھر والوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور خصوصاً گھر والی، ازواج اس میں شامل۔ قرآن پاک میں یہ آیت سورہ احزاب کی ہے۔ اس رکوع کا آغاز اور رکوع کا انجام اس آیت سے پہلی آیتیں اور اس کی بعد والی آیتوں میں نبی کی ازواج کا ذکر ہے، بیوت النبی کا ذکر ہے، نبی کی ان بیویوں کا ذکر ہے جو نبی کے حجروں میں رہتی تھیں۔ تو قرآن پاک میں 2 اور مقامات پہ اہل بیت کا لفظ آئے، سورہ ہود میں، سورہ قصص میں۔ حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ کے پاس جب ملائکہ آتے ہیں اور حضرت سارہ کو خوشخبری دیتے ہیں، حضرت ابراہیم 120 سال اور سارہ 90 سال کی بوڑھے ہو چکے ہیں، تو جب ان کو خوشخبری ملائکہ دیتے ہیں حضرت اسحاق کی، بیٹے کی، اتنے بڑھاپے میں بیٹے کی خبر سن کے نا آپ کی بیوی حضرت سارہ حیران ہو جاتی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، کہ اے نبی کی گھر والی، تو تعجب کیوں کر رہی ہے، تو حیران کیوں ہے؟ اتعجبین، اللہ کے امر پہ، اللہ کے حکم پہ، حالانکہ ہر وقت تمہارے گھر پہ رب کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، رب کی برکتیں بھی، تو اللہ کے ہاں یہ کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا کو بچپن میں جب امی جان نے دریا میں پھینکا اور وہ فرعون کے محل کے ساتھ وہ صندوق لگا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا کو دودھ پلانے والی کی ضرورت پڑی، تو آپ کی بہن نے اس وقت کہا تھا کہ حل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، کہ میں اس بی بی کو جانتی ہوں جو اس کو دودھ پلائے گا۔ تو اہل بیت۔ اور پھر سورہ یوسف اٹھائیں، حضرت یوسف سلام اللہ علیہ کے پیچھے جب زلیخا دوڑتی ہے اور صحن میں جب عزیز مصر آ جاتا ہے تو زلیخا پینترا بدلتی ہے، اور وہی جو اس نے کرتوت کیا اس کا الزام وہ حضرت یوسف پہ لگا دیتی ہے، اور کہتی ہے قالت ما جزا من اراد بے اہل کا سوا، ادھر بھی اہل ہے، اس سے مراد بھی کہ اس کے کیا سزا ہے جو تیری اہل، تیری بیوی کے ساتھ برائی کا سوچے۔ تو قرآن پاک میں ثابت ہو گیا کہ اہل سے مراد بیوی ہے، اور اہل بیت سے مراد حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، حضرت سیدنا اکرمہ، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ازواج النبی کے بارے میں اتری ہے۔ جہاں تک اہل بیت سے مراد حضور کی بیٹی، حضور کی اولاد مطہرہ اور حضور کے داماد مولا کائنات کا تعلق ہے، تو حضرت ام المومنین ام سلمہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف مشکات شریف، آپ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ میرے گھر میں اتری تھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ تو محبوب کریم نے ایک یمنی کالی چادر لی اور فرمایا علی حی اللہ کا، میری طرف آؤ، سیدہ فاطمہ کو بلایا، حسن و حسین کو بلایا، اور یہ کالی چادر اوڑھا کے آپ نے فرمایا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے رب کریم یہ میرے اہل بیت ہیں۔
اے رب کریم یہ میرے اہل بیت ہیں، فَذَبْ عَنْكُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، ان سے ناپاکی دور کر دے۔ تو قرآن نے ثابت کیا کہ حضور کی ازواج مطہرات اہل میں شامل ہیں، اہل بیت میں، اور نبی کی تفسیر نے بتا دیا کہ اہل بیت میں بیٹی بھی شامل ہے، اہل بیت میں حضور کے نواسے بھی شامل ہیں، حضور کے داماد علی پاک بھی شامل ہیں۔ اور جب حضرت ام المومنین ام سلمہ نے پوچھا تھا کہ حضور کیا میں ان میں شامل نہیں، تو فرمایا بلا انشاءاللہ۔ ام سلمہ تو اپنی جگہ پہ انشاءاللہ، کہ اے سلمہ گھبرا نہ، تجھے تو رب پہلے ہی اہل بیت میں شامل کر چکا ہے۔ حضرت ام سلمہ کو اس عبا کے نیچے اڑانے کی ضرورت نہیں تھی، اور ان کو کیونکہ بیٹیاں جب ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہیں تو وہ علیحدہ گھر شمار ہوتا ہے، ان کا علیحدہ گھر شمار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہی اصول اس وقت بھی تھا۔ تو نبی نے یہ بتایا کہ میری بیٹی، میرا داماد، میرے نواسے اگرچہ میرے گھر سے الگ گھر میں بھی رہیں پھر بھی میرے گھر والے ہیں، پھر بھی میرے۔ اور حضرت نافع فرماتے ہیں میں 9 مہینے نبی کی خدمت میں رہا، اور جب بھی ہم نماز کے لیے جاتے تھے آپ سیدہ فاطمہ کے کاشانہ سے گزرتے تھے اور فرماتے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت، السلام علیکہ اے میرے اہل بیت تواڈے تے سلام ہوئے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے ہر قسم کی پلیتی کو دور کر دی۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ سورہ حج پارہ 17 ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، ناپاکی سے بچو۔ تیرے میرے لیے کیا حکم ہے اللہ کا؟ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، ناپاکی سے بچ۔ پیر کے لیے کیا حکم ہے؟ ناپاکی سے بچ۔ مرید کے لیے کیا حکم ہے؟ ناپاکی سے بچ۔ مسلمان کے لیے کیا حکم ہے؟ ناپاکی سے بچ۔ مومن کے لیے کیا حکم ہے؟ ناپاکی سے بچ۔ ولی کے لیے کیا حکم؟ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ۔ غوث کے لیے کیا حکم ہے؟ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ۔ اور قطب ابدال کے لیے کیا حکم؟ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، کہ ناپاکی سے بچو، ناپاکی کے قریب نہ جاؤ، ناپاکی سے بچو۔ صحابہ کے لیے بھی یہی حکم ہے، ناپاکی سے بچو۔ پر جب محبوب کی آل کی باری آئی، محبوب کے اہل بیت کی باری آئی، تو فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دنیا کائنات کے ہر انسان کے لیے حکم ہے ناپاکی سے بچ، ناپاکی سے بچ، پر اہل بیت رسول کو فرمایا اہل بیت رسول میں ناپاکی نو حکم دیتا ہے، خبردار انہاں دے نیڑے نہیں لگنا۔ میں نجاست نو غلاظت نو حکم دیتا ہے، خبردار انہاں دے۔ تو اہل بیت رسول کے قریب ناپاکی آ نہیں سکتی، یہ ناپاکی کے قریب جا نہیں سکتے، یہ ناپاکی کے قریب جا نہیں سکتے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میرے اور میرے اہل کو پاک کر دیا ہے ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کی کجی سے۔ تو اہل بیت رسول حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اہل بیت رسول میں 3 شامل ہے، ایک بیت سکنہ ہے، ایک بیت سکنہ وہ لوگ جو نبی کے ساتھ رہتے تھے، بیت ولد ہے جو نبی کی اولاد ہے، اور بنو ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی وہ اولاد جو ہاشمی ہے، بنو عباس، بنو عقیل و جعفر، جن پہ صدقہ رب نے اعلان کیا ہے، یہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پوری امت ہی اہل بیت میں شامل ہے۔ خیر، اہل بیت رسول اور ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ نبی بھی پاک ہے، نبی کا خون بھی پاک ہے، نبی بھی پاک ہے، نبی کی نسل بھی پاک ہے۔ وہ لوگ جو نبی کے نظریے کے مطابق، نبی کے فرمان کے مطابق اعمال صالح کر رہے ہیں، وہ ہماری آنکھوں کا نور ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا
اور امام فخر الدین رازی آخری بات تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں جعل اللہ تعالی اہل بیت رسول اللہ خمسینہ مساوینہ خمسین اشیاء کہ اللہ کریم نے اہل بیت رسول کو حضور کی 5 چیزوں میں مخصوص کر دیا خاص کہ یہ صرف ان کو ہی حاصل ہے، امت کے کسی اور فرد کو حاصل نہیں۔ پہلی بات حضور پاک ہے، طٰہٰ کہ ہے نبی تو پاک، اور ادھر آپ کے اہل بیت کو بھی فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، نبی بھی پاک، نبی کی اہل بیت بھی پاک۔ پھر نبی پہ سلام، السلام علیکہ ایھا النبی، نبی پہ سلام ہے، اور سلام علی الیاسین۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اہل بیت رسول پہ بھی رب نے سلام بھیجا ہے، سلام علی الیاسین۔ پھر نبی پہ صدقہ حرام ہے، اہل بیت رسول پہ بھی صدقہ حرام ہے۔ نبی پہ درود واجب ہے، ضروری ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اور اہل بیت رسول پہ بھی نبی نے درود بھیجا، اور نبی نے بتایا کہ اس طرح کے درود بھیجو، یہ نماز والا درود نبی نے بتایا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو درود میں بھی اہل بیت نبی سے یہ خاص انہیں مقام ملا۔ اور پھر محبت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، نبی کی محبت ہم سب پہ فرض ہے، نبی کی محبت کے بغیر ہمارا گزارا، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو نبی کی محبت کے ساتھ ساتھ رب نے نبی کی آل کی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو یہ 5 چیزیں ہیں۔